اگر مریض کو جیسے آج کل کرونا بہت زیادہ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ جو انسان کا جسم متاثر ہو رہا ہے، جو آرگن متاثر ہوتا ہے وہ دل ہے. اس میں دل کا پمپ ایک نام یا نارمل انسان کا جو ہے وہ 60 سے 70% کے قریب دل کا پمپ گنا جاتا ہے، جس میں دل کے تمام چیمبرز جو ہیں وہ نارملی کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم دل کا پمپ کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ زیادہ تر یہ مردوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ جیسے ہی ہم ہارٹ ڈیزیز کا ورڈ سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں مینز آتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ہوٹلنگ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر میٹ کا کنزیوم کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑھ کے جو اہم چیز ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم کتنا ایک سٹریس لیتے ہیں اور ہم کتنے ایکٹیو ہیں. تو ہمارے کنٹری میں تو خاص طور پہ جو ڈائٹ کو لے کے تو کوئی بھی نہیں چلتا پراپر. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں دل کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی. 2030 تک دنیا میں دل کے امراض کے سبب اموات کی شرح 17.3 ملین سے بڑھ کر 23.6 ملین تک پہنچ سکتی ہے. پاکستان میں قریباً 3.5 لاکھ افراد سالانہ دل کی بیماریوں کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. بنیادی طور پہ ہارٹ اٹیک ایک جو بیماری ہے وہ اس کے بعد جو دل کے پٹھے اگر کمزور کرے تو اس کو ایک لے مین کی ٹرمینالوجی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہارٹ فیلئر ہے یا دل پمپ کرنا چھوڑ گیا. ہارٹ اٹیک میں تو مریض کو عام طور پہ یہ محسوس ہوگا کہ اس کی چھاتی کے اوپر بوجھ ہے، اس کے کندھے شیل ہو گئے ہیں، بھاری ہو گئے ہیں، یا بازوؤں میں یا جبڑے ادھر اس کے پکڑے گئے ہیں، یا اس کو ان یوزول کو سویٹنگ ہوئی ہے. اور عام طور پہ ایسے مریض جو ہیں وہ ان کا ان ایکٹیو لائف سٹائل ہوگا، مارکیٹ بیسڈ کھانے بہت زیادہ کھا رہے ہوں گے، اچھی کوالٹی کا گھی نہیں استعمال کر رہے ایسے لوگ، اور سگریٹ پی رہے ہوں گے، یا وہ مریض جو ہے وہ شوگر کے عام طور پہ پیشنٹ ہوتے ہیں یا ان کی فیملی میں بیماری ہوتی ہے. تو ان مریضوں کے اندر اگر اس طرح سے اچانک جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں. یہ بنیادی طور پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں خاندانی طور پہ ملی ہیں یا وہ رسک ہیں جو نون ہیں. کچھ پیدائشی طور پہ بچوں کے اندر، ینگ بچوں کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ریشو ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی علامت ہو، آپ کی ای سی جی، آپ کی ایکو یا ٹروپونن ٹیسٹ بلڈ کے جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر مخصوص جو پیٹرن ہم دل کے اٹیک کی تشخیص کے لیے ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹوں کو، تو ان میں اگر ملے تو اس کو ہم عام فہم زبان میں دل کا اٹیک کہتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یا اس کو سویئر انجائنا کہتے ہیں. اس میں ڈیزیز کا بھی فیکٹر ہے اور کچھ سٹریس کا بھی فیکٹر ہے. ڈیزیز میں خاص طور پہ ڈائبٹیز ہوگی، ڈائبٹیز ملائٹس اور ہائپر ٹینشن، یہ 2 فیکٹر ہیں جو ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ سٹریس کا بھی ہے. تو اس میں یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کارڈیک جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سیریس کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ. ایک انٹرنیشنل میڈیکل سروے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 17.5 ملین افراد ہر سال دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دل کے عارضے میں مبتلا کسی مریض کا بائی پاس ہو یا اینجیوگرافی کم از کم 1 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. لیکن اتنا طویل اور مہنگا علاج خود اپنی جیب سے ادائیگی کے ساتھ کرا سکنے والے مریضوں کی تعداد بہت ہی کم ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر 2 الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں؟ اور یقیناً آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہارٹ اٹیک اچانک نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جسم دل کے دورے سے 1 ماہ قبل بلکہ اس سے بھی پہلے خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے. دل کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ اگر کمزور ہوئی ہے تو اس کو ہم دل کا پمپ کمزور ہونے کے بعد جو علامات ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ مریض کی سانس پھول جانا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یا اس کا نیند اگر کرے مریض تو بار بار اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے یا فلیٹ لیٹے، اور اسی طرح اس کے پاؤں وغیرہ سوج جاتے ہیں. ان علامات کو ہم ہارٹ فیلر کہتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں جس میں بذات خود دل کا اٹیک جو ہے وہ فیوچر میں اگر وقت پہ اس کا علاج نہ ہو تو ہارٹ فیلر کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے جاتا ہے. کام کیے بنا بھی مسلسل تھکاوٹ کا شکار رہنا، جسم پر بوجھ محسوس کرنا ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت ہے. کمر، ہاتھوں یا بازوؤں میں شدید درد یا جلن بھی اکثر ہارٹ اٹیک کی خاموش علامت ثابت ہوتی ہے. اگر انسان کو اچانک سانس پھولتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو اس کو اپنے جنرل فزیشین یا کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ بنیادی جو ٹیسٹ ای سی جی ہے اور ایک خون کا ٹیسٹ اینٹی پرو بی این پی ہے یا ایکو ٹیسٹ، یہ کروا کے
تو اس کے بعد ہم اس کی تشخیص کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ہارٹ فیلر کی علامات ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو تشخیص ہے اس میں جو کارڈیالوجسٹ ہے اس کا ایک بنیادی رول ہوتا ہے کہ وہ لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں ان سے بھی اپڈیٹڈ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کے قریب جہاں بھی دل کا کوئی ڈاکٹر موجود ہے یا PIC میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ادھر آئیں, تو یہاں پہ مزید ٹیسٹ کر کے ہم اس تشخیص کو مکمل کرتے ہیں. پاکستان میں ہارٹ پیشنٹس کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کی سب سے بڑی وجہ غیر معیاری خوراک کا استعمال, سگریٹ نوشی اور موٹاپے کی وجہ سے نوجوانوں میں بھی دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور اب دل کے اسپتالوں میں 25 سے 40 سال تک عمر کے افراد دل کے دورے پڑنے کے سبب بہت بڑی تعداد میں لائے جا رہے ہیں. تو ہمارے کنٹری میں تو خاص طور پہ جو ڈائٹ کو لے کے تو کوئی بھی نہیں چلتا پراپر, اور اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز ملائٹس ہے یہ بہت زیادہ ہمارے پیشنٹس میں ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ کامن ہو گیا. ہائپر ٹینشن ہے, ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہائپر ٹینشن ہے, ایون کہ ینگ ایج میں بھی ایشوز آ رہے ہیں, اور کچھ ینگ پیشنٹس ہیں ان میں خاص طور پہ اسٹریس کی وجہ سے بڑے کارڈک ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. موٹاپے کے شکار پیشنٹس ہیں, ان کو خاص طور پہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں, اور بہتر ہے کہ اپنے ایک فزیوتھراپی سے کنسلٹ کریں اور ایک ڈائٹیشین یا نیوٹریشن سے کنسلٹ کریں پراپر اپنی ڈائٹ کے لیے. تو اس میں ہر چیز کا کولیبریشن ہوتا ہے, تو خالی ایک سنگل بندہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. موٹاپا ایک یہی ہر بیماریوں کی وجہ یہی ہے, یہاں سے ہی ہر بیماری سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو ایٹنگ لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ فیٹ کنزیومنگ والی چیزیں کھاتے ہیں. اب جب ڈیفینیٹلی ہم فیٹ کنزیوم زیادہ کریں گے تو وہ ہمیں لیور ایشو کی طرف بھی لے کے جائے گا, وہ ہمیں ہارٹ ایشو کی طرف بھی لے کے جائے گا, وہ ہمیں کڈنی ایشوز کی طرف بھی لے کے جائے گا. تو اس میں اوبیسٹی میجر رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہمارا ایٹنگ پیٹرن وہی ہوتا ہے, موٹاپے کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, اور فردر جو ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں مین ٹارگیٹڈ ہمارا فیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم فیٹ کنزیوم کری جائیں گے تو فیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایشوز ہیں, جتنی بھی ڈیزیزز ہیں, وہ خود بخود ہی ہمیں خود ہی اپنا لیں گی. اس کی سب سے جو زیادہ وجہ ہے وہ خوراک ہے اور ہمارا ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے. تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل برگر بنتا جا رہا ہے, وہ کوئی کام نہیں کرتے, لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہمیں تباہ کیا ہے وہ موٹر سائیکل نے اور گاڑیوں نے. پہلے کبھی کبھار کو سائیکل نظر آتا تھا, لوگ پیدل چلتے تھے, اب جب سے یہ موٹر سائیکل کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, رکشے بہت زیادہ ہیں, تو لوگ پیدل چلنا پسند نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے شوگر کے مریض بھی بڑھ رہے ہیں. اب جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو 5 یا 10 سال کے بعد ڈیفینیٹلی دل کی تکلیف آ جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارے جو دل کے مریض ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو. WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق کھانوں میں استعمال ہونے والے کوکنگ آئل اور گھی میں پائی جانے والی چربی اور چکنائی سے دنیا بھر میں سالانہ 5 لاکھ ہلاکتیں ہوتی ہیں. ان کے خیال میں یہ ایک بہت صحت مند غذا ہے جی, ہمیں میٹ کھانا چاہیے, بیف کھانا چاہیے, جبکہ اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا LDL لیول کو انکریز کر دیتے ہیں, جبکہ ہمیں LDL لیول کو لو اس کی اماؤنٹ ہماری باڈی میں ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے فیٹ کو انکریز کر دیتا ہے, تو ہمارے ہارٹ کی سراؤنڈنگس میں ایسے فیٹ کی لیئر بن جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ بھی پراپر نہیں پمپ کر پاتا, اور ہماری آرٹریز میں وینز میں بلڈ بھی اس کی بھی کلوٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ جو ہماری بدقسمتی ہے آج کل وہ ہے ہمارا لائف سٹائل اور ہماری ڈائٹ, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم وقت کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں, کچھ کو نہیں کر سکتے. لیٹس سی کہ میری فیملی میں, آپ کی فیملی میں کسی کو دل کی تکلیف ہے, والدین سے اگر ٹرانسفر ہوئی ہے تو تکلیف, تو وہ ہم بچے کے پاس چوائس نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی یہ 50% رسک ہم نے دے دیا ہے کہ اس کو دل کی تکلیف ہو سکتی ہے. ان کو ہم موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. ان میں خاص طور پہ شوگر کا علاج اگر ہم وقت پہ کریں, سگریٹ ہم نہ پئیں, اسی طرح آپ جو چکنائی مارکیٹ بیسڈ کھانے زیادہ, اور پری کوکڈ کھانے, اور بری کوالٹی کا گھی جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ مارکیٹ کی سافٹ ڈرنکس جتنی بھی ہیں, اور پیزا وغیرہ مارکیٹ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, آج کل جو آئس کریمز بہت زیادہ بچے کھاتے ہیں, اس میں سکرین وغیرہ یوز ہوتی ہے, وہ بھی دل کی تکلیف کرنے کا باعث کرتی ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں, اور اس میں سب سے بڑھ کے جو اہم چیز ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے, کہ ہم کتنا ایک سٹریس لیتے ہیں اور ہم کتنے ایکٹیو ہیں. اور اگر ہم ان ایکٹیو ہیں, ہمارا وزن بڑھ گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں شوگر اور ہارٹ اٹیک آنا ہی آنا. تو اگر ہم ایکٹیو رہتے ہیں, انہی چیزوں کو آپ ریورس کریں تو آپ بچت کی طرف چلے جاتے ہیں. کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کریں, شوگر ہے اس کا اچھا کنٹرول کریں. شوگر کے لیے ایک ٹیسٹ جو 3 ماہ کا کنٹرول بتاتا ہے,
اس کو HbA1c ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ اگر ہم وقت پہ کراتے رہیں اور اگر اس کو ہم 6 سے نیچے تک رکھیں تو کنٹرول بہت اچھا ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کے جو کھانے ہیں وہ نہ کھائیں، گھر کا فریش بنا ہوا کھانا کھائیں، خاص طور پہ مشینی جو کھانے ہیں، جو پروسیسڈ ڈائٹ ہے جس میں ساری آپ کی یہ ڈائٹس آتی ہیں، یہ آپ کے کیکس ہیں، آپ کے پیزے ویزے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں مشینی کھانے اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم روزانہ واک کریں اور ایکٹیو رہیں اور اپنا لائف سٹائل قدرت کی طرف جتنا ہم لے جائیں گے اتنی ہماری بچت ہے۔ ہم زیادہ تر فروٹ اور ویجیٹیبل سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں یا تو ہم ٹوٹلی فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا ہم زیادہ تر اگر ہمیں بہت اچھی غذا کھانی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس میں پھر ریڈ میٹ کا کنزیوم کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فروٹس لینے چاہیے، فائبر کا انٹیک کرنا چاہیے، ویجیٹیبلس کھانی چاہیے، ریڈ کلر کی، گرین کلر کی، یلو کلر کی، ٹھیک ہے، اور فروٹس بھی سیم ایز کہ ہمیں وٹامن سی لینا چاہیے، بیریز لینی چاہیے اور یہ سارا کچھ لینا چاہیے، ہمیں اس چیزوں سے تھوڑا اوور کم کر سکتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کی چھاتی میں بوجھ ہوا ہے تو یہاں پہ دل بھی ہے، پٹھے بھی ہیں، پسلیاں بھی ہیں، خوراک کی نالی بھی ہے اور پھیپھڑے بھی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اگر کہیں درد ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو فرق کرنے کی ضرورت ہے وہ امیڈیٹ ہمیں ECG کرا کے اور کسی نہ کسی کارڈیالوجسٹ سے یا قریبی جو صحت کی سہولت ہے وہاں سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کیا یہ دل کی تکلیف ہے یا دل کی تکلیف نہیں ہے۔ اور اگر ایک دفعہ پتہ لگ گیا کہ دل کی تکلیف نہیں ہے پھر ایٹ لیسٹ آپ ریلیکس ہیں، اور باقی جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص کے لیے ہم ڈاکٹر کے لیے مزید ٹیسٹوں کا وقت لے کے ہم وقت گزار سکتے ہیں۔ کوکنگ، دیکھیے کھانا پکانے میں وہ ہوٹلنگ کا ہو یا وہ گھر کا ہو، سب سے میجر رول پلے ہمارا آئل ہی کرتا ہے، وہ گھی ہو یا آئل ہو، یہاں سے ہی کھانا بننا ہے، اسی کے اندر جو ہمارے مین نیوٹرینٹ ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ ویسٹ ہو رہے ہیں کہ وہ صحیح طرح پک کے ہمارے اندر جا رہے ہیں۔ تو ہارٹ پیشنٹ اگر آپ اس چیز میں سفر کر رہے ہو، آپ اس چیز میں آ چکے ہو، تو پھر ہمیں لازماً ہے کہ ہم اولیو آئل، کنولا آئل، ایسے آئل کا زیادہ استعمال کریں ایز کمپیئر ٹو گھی یا کوئی نارمل آئل۔ جی، روزانہ کم از کم ہر صحت مند انسان کو 40 سے 45 منٹ اور ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ اچھی ورزش کرنی چاہیے، اور اس کو جتنا آپ بہتر بناتے جائیں۔ دل کے لیے ورزش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیوی ایکسرسائز کرنی ہے، اس میں آپ چاہے کوئی بھی جم کریں، آپ رننگ کریں، آپ جاگنگ کریں، آپ کوئی ڈنڈ وغیرہ لگائیں، بیٹھکیں لگائیں، یا کوئی بھی آپ یوگا وغیرہ کرتے ہیں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو جو دل کا پمپ ہے اس کو ڈبل رفتار پہ لے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ آلریڈی دل کے مریض ہیں تو پھر جتنا آپ کا کارڈیالوجسٹ آپ کو اجازت دیتا ہے، رف سا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ چلتے جائیں اس کو 1 گھنٹے پہ لے جائیں ورزش کو، واک کو، پہلے سلو اپنا آپ وقت پورا کریں، پھر اس میں بہتری لائیں، اسٹیمنا اچھا کریں، پھر آپ ہیوی ایکسرسائز کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ دل کے مریض کو سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پہ سانس کا پھولنا یا چھاتی میں درد، بوجھ، گھٹن یا کچھ چکر وغیرہ آتے ہیں، تو پھر آپ اس پوائنٹ سے آگے ورزش نہ کریں اور آپ اپنے دل کے ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کر کے دوائیاں بہتر کرائیں اور اپنی ایکسرسائز کو گریجول امپروو کریں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے دل کا خیال خود رکھیں، تبھی لوگ آپ کے دلوں کا خیال رکھیں گے۔ دل کے اٹیک کے بعد یا دل کی کوئی بھی بیماری آپ کو آ گئی ہے تو کارڈیالوجسٹ آپ کو اسٹرکچر طریقے سے ورزش سمجھاتا ہے۔ موٹا سا جو قانون ہے وہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 45 سے 50 منٹ ہفتے میں 5 دن آپ نے ورزش کرنی ہے، یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، اس سے زیادہ کر لیں تو اچھا ہے۔ تو دل کے لیے ورزش جب آپ اچھی کرتے ہیں تو دل کا پمپ جیسے جیسے تیز ہوتا ہے تو جو چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں۔ اس میں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کہیں ہارٹ اٹیک آتا بھی ہے تو قدرت نے جو ایک کولیٹرل سسٹم یا فلو سسٹم ہم سرکولیشن کا کہتے ہیں وہ اوپن ہو کے آپ کے دل کے پٹھوں کا ڈیمیج نہیں کرتا، آپ کو فیوچر میں ہارٹ فیلر نہیں ہوگا، آپ کو مزید کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی۔ سب سے جو اچھی ورزش ہے وہ تو سیر ہے، جاگنگ ہے، رننگ ہے یا سائیکلنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایکسرسائز جو آپ سمجھتے ہیں، بنیادی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو اچھے خون کے بہاؤ اور حرکت کے اندر رکھنا کسی بھی طرح سے۔ پاکستان میں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کا سب سے بڑا سبب غیر صحت مندانہ طرز زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنا طرز زندگی ٹھیک نہ کیا تو خدشہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اموات اور معذوری کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ تاہم سادہ غذا کھائیں، فاسٹ فوڈ سے گریز کریں اور سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل کھانے کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر چیک کروائیں۔
और अगर इनमें कहीं गड़बड़ नजर आए तो फौरी माहिरीन अमराज कल्ब से रुजू करें।